تو بات یہ ہے کہ چینی انقلاب کی جڑ میں ایک بہت ہی بنیادی لیکن اتنا ہی طاقتور سوال تھا۔ زمین کا اصل حقدار کون ہے؟ وہ جس کے پاس صرف کاغذ پر ملکیت ہے، یا وہ جو اس پر اپنا خون پسینہ بہاتا ہے؟ اگر اس تاریخی جدوجہد کی اصل کہانی کو سمجھنا ہے تو یہ تجزیہ اس کے بنیادی تصورات کو سمجھنے میں مدد دے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو اس پورے موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 4 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ اس انقلاب کا مرکزی مسئلہ تھا کیا۔ پھر دیکھیں گے کہ اس جدوجہد کے اہم کردار کون تھے، یعنی دیہی سماج کے مختلف طبقات۔ اس کے بعد ان کے انقلابی حل یعنی عظیم زمینی اصلاحات پر بات کریں گے، اور آخر میں اس پورے عمل کے پیچھے جو نظریاتی انجن کام کر رہا تھا، یعنی جدوجہد کا فلسفہ، اسے جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے آئیے اس بنیادی سوال پر آتے ہیں کہ آخر یہ ساری لڑائی تھی کس چیز کے بارے میں؟ لاکھوں لوگوں کو حرکت میں لانے والے اس تنازع کی اصل جڑ کیا تھی؟ اس کا جواب مل جائے تو سمجھے پورے انقلاب کی چابی ہاتھ آ گئی۔ دیکھیں، چینی انقلاب کو سمجھنے کے لیے بس ایک بات کو پکڑ لیں، اور وہ ہے زمین کا مسئلہ۔ یہی اس کا مرکزی نقطہ تھا۔ یہ وہ بنیاد تھی جس پر انقلاب کی پوری عمارت کھڑی کی گئی۔ اگر یہ ایک بات سمجھ آ جائے تو باقی سب کچھ خود بخود سمجھ آنے لگتا ہے۔ یعنی آپ جتنی بھی تاریخ اور نظریات کی گہرائی میں چلے جائیں، بات گھوم پھر کر ایک ہی جگہ آتی تھی، ایک بہت ہی سیدھا سادہ سوال: زمین کا اصل حقدار کون ہے؟ وہ لوگ جن کے پاس صرف ملکیت تھی مگر وہ کام نہیں کرتے تھے، یا وہ لوگ جو اپنی پوری زندگی اس زمین پر کام کرتے ہوئے گزار دیتے تھے؟ بس یہی وہ مرکزی کشمکش تھی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ ٹھیک ہے، تو میدان تو ہم نے سمجھ لیا، یعنی زمین۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میدان کے کھلاڑی کون کون تھے۔ دیہی چین کا معاشرہ اس وقت کن گروہوں میں، کن طبقات میں بٹا ہوا تھا، اور اس پوری کہانی میں ہر ایک کا کردار کیا تھا؟ تو سب سے اوپر سماجی سیڑھی پر بیٹھا تھا جاگیردار طبقہ۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس زمینیں تو تھیں مگر وہ خود کھیتی باڑی نہیں کرتے تھے۔ ان کا سارا گزر بسر ان غریب کسانوں سے کرایہ وصول کرنے پر تھا جو ان کی زمینوں پر محنت کرتے تھے۔ ظاہر ہے اسی وجہ سے انہیں اس پورے استحصالی نظام کی جڑ سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، جاگیرداروں کے بعد آتے ہیں امیر کسان۔ اب یہ طبقہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اکثر اپنی زمین پر خود بھی کام کرتے تھے، لیکن ان کی اصل کمائی دوسروں کی محنت سے ہوتی تھی۔ یا تو وہ مزدور رکھتے تھے یا پھر غریب کسانوں کو بہت زیادہ سود پر قرض دیتے تھے۔ تو کام کرنے کے باوجود انہیں بھی اسی استحصالی سسٹم کا حصہ ہی مانا جاتا تھا۔ پھر آتے ہیں درمیانے کسان۔ یہ وہ لوگ تھے جو آپ کہہ سکتے ہیں خود کفیل تھے، اپنی زمین، اپنی محنت، یا عام طور پر کسی کا استحصال نہیں کرتے تھے۔ اور اسی وجہ سے انقلابی تحریک کے لیے یہ بہت اہم تھے، کیونکہ انہیں ایک ممکنہ اتحادی کے طور پر دیکھا جاتا تھا، ایک ایسا گروپ جسے اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں سب سے بڑا طبقہ غریب کسان اور وہ مزدور جن کے پاس اپنی کوئی زمین ہی نہیں تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو جاگیرداروں کی زمینوں پر صرف کرائے کے لیے کام کرتے تھے۔ سارا استحصال انہی کا ہوتا تھا، اور اسی لیے جب تبدیلی کی لہر اٹھی تو یہی لوگ اس کی سب سے بڑی طاقت بنے، انقلاب کے اصل ستون۔ تو اگر ہم ان سب کو ایک ساتھ دیکھیں تو بات بہت سادہ ہو جاتی ہے۔ ہر طبقے کو پہچاننے کے لیے بس 3 سوال تھے: کیا ان کے پاس زمین ہے؟ کیا وہ خود اس پر کام کرتے ہیں؟ اور کیا وہ دوسروں کی محنت کا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ان 3 سوالوں کے جواب میں ہی اس پورے سماجی ڈھانچے کی کہانی چھپی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب تک ہم نے مسئلہ بھی دیکھ لیا اور اس کے کرداروں کو بھی سمجھ لیا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا نکالا گیا؟ اور یہیں سے بات شروع ہوتی ہے عظیم زمینی اصلاحات کی۔ حل بہت ہی سیدھا اور صحیح معنوں میں انقلابی تھا۔ سوچ یہ تھی کہ جاگیردار طبقے سے ساری زمین لے لی جائے اور سیدھا ان کسانوں اور مزدوروں میں بانٹ دی جائے جو نسلوں سے اس پر اپنا خون پسینہ بہا رہے ہیں۔ یہی وہ مرکزی ایکشن تھا جس پر سب کچھ ٹکا ہوا تھا۔ اور یہ کام ایسے ہی نہیں کیا گیا، اس کے پیچھے ایک پورا منصوبہ تھا۔ سب سے پہلا قدم غریب کسانوں کو اکٹھا کر کے انہیں منظم کرنا تاکہ طاقت ان کے اپنے ہاتھ میں آئے۔ پھر اسی عوامی طاقت کو استعمال کر کے جاگیرداروں کی زمینیں ضبط کی گئیں۔ تیسرا قدم، اس زمین کو مقامی آبادی میں برابر بانٹ دیا گیا۔ اور آخری اور سب سے اہم قدم،
اس بات کو یقینی بنانا کہ یہ جاگیردارانہ استحصال کا پورا نظام ہی جڑ سے اکھاڑ دیا جائے۔ اب اس کے پیچھے جو حکمت عملی تھی نا، وہ بہت دلچسپ ہے۔ بات صرف زمین چھیننے کی نہیں تھی، یہ ایک بہت سوچا سمجھا سیاسی قدم تھا۔ دیکھیے، غریب کسانوں کو تحریک کی ریڑھ کی ہڈی بنایا گیا، درمیانے کسانوں کے ساتھ اتحاد کیا گیا تاکہ محاذ وسیع ہو، اور سب سے اہم بات یہ سمجھنا ضروری ہے کہ نشانہ جاگیردار افراد نہیں تھے، بلکہ جاگیرداری کا پورا نظام تھا۔ اچھا، تو ہم نے یہ تو دیکھ لیا کہ کیا 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 گیا، لیکن ہر بڑے عمل کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑی سوچ، کوئی فلسفہ ضرور ہوتا ہے۔ تو آخر وہ کون سا نظریہ تھا جو اس پورے انقلاب کو طاقت دے رہا تھا؟ آئیے اپنے آخری حصے میں اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر وہ کون سی بنیادی سوچ تھی جس نے معاشرے میں اتنی بڑی اتھل پتھل کو ایک نظریاتی بنیاد دی؟ اس کا جواب ملتا ہے ایک فلسفے میں جسے تضاد کا قانون کہتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ نظریہ کہتا ہے کہ دنیا اور معاشرہ ہمیشہ مخالف قوتوں کی کشمکش سے ہی آگے بڑھتے ہیں، جیسے جاگیردار اور کسان یا محنت اور سرمایہ۔ تو ان کے مطابق یہ جو کشمکش ہے، یہ کوئی خرابی نہیں، بلکہ یہی وہ انجن ہے جو معاشرے کو آگے دھکیلتا ہے، جو تبدیلی لاتا ہے، یعنی جدوجہد کو ترقی کے لیے لازمی سمجھا گیا۔ اور یہ لڑائی صرف زمین کے ٹکڑے کی نہیں تھی، یہ سوچ اور نظریات کی بھی جنگ تھی۔ اس فلسفے کے مطابق کوئی بھی خیال یا سوچ غیر جانبدار نہیں ہوتی۔ جو صحیح نظریات ہیں وہ دراصل ابھرتے ہوئے طبقے یعنی کسانوں اور مزدوروں کی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں، اور جو غلط نظریات ہیں وہ زوال پذیر طبقے یعنی جاگیردانوں کے مفادات کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے، صرف یہ جاننا کہ استحصال ہو رہا ہے کافی نہیں تھا۔ اصل انقلابی تبدیلی اس وقت آئی جب کسانوں نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ ان کے استحصال کی وجوہات کیا ہیں، اور پھر اس کے خلاف لڑنے کے لیے وہ اکٹھے ہو گئے۔ یہی سفر، یعنی ایک بکھرے ہوئے گروہ سے ایک باشعور، منظم طاقت بننے کا سفر، یہی اس تبدیلی کی اصل روح تھی۔ اور آخر میں یہ اقتباس، یہ جیسے پورے فلسفے کا خلاصہ ہے۔ عمل سے حاصل ہونے والا علم، پھر اس علم کی بنیاد پر نیا عمل، اور پھر اس سے نیا علم۔ یہ ایک ایسا چکر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا، اور ہر بار آپ کو ایک بہتر سطح پر لے جاتا ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بڑے سوال پر چھوڑ جاتا ہے کہ کیا اصل تبدیلی صرف عمل سے آتی ہے، یا اس عمل کے پیچھے کی گہری سمجھ سے؟ شاید چینی انقلاب کا سب سے بڑا سبق اسی سوال کے جواب میں ہی کہیں چھپا ہوا ہے۔